الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز جانتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جو رہنے والے مشرکین تھے، وہ اپنی مرضی سے اپنے مفادات کی خاطر مقررہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتی تھی. کبھی محرم کو سفر بنا دیا، کبھی سفر کو محرم بنا دیا، کبھی ذی الحجہ کو آگے پیچھے کر دیا. اس عمل کو نسی کہا جاتا ہے، نسی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ابتدائے کائنات سے طے کر رکھی تھی، یہ لوگ اس میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں. اور وہ بات کیا طے کر رکھی تھی، وہ اس آیت میں بتلائی گئی کہ جب سے یہ زمین آسمان بنائے گئے، جبھی سے اللہ تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں میں بانٹ رکھا ہے. مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے ہیں، جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، یعنی قابل احترام مہینے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم. اور ان مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی کوئی آدمی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر جانی دشمن بھی سامنے آ جائے تو ان مہینوں میں کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. یہ حرمت ان کی اس وقت بھی باقی تھی، اور جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اور اس کی تاکید کی گئی، اور آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. یہ 4 مہینے اشہر حرم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان اشہر حرم میں جو محرم کا مہینہ ہے،
جس کا نام ہی محرم ہے، یعنی قابل احترام، یہ مطلب ہے اس کا، جس کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ عزت کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ ان اشہر حرم میں یہ پہلے سے داخل ہے۔ تو ہمیں یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کرنی چاہیے کہ محرم کی عظمت اور حرمت پہلے سے رہی ہے، اور یہ عزت کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سے اہم واقعات دنیا میں پیش آئے ہیں۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو یہودی لوگ تہوار مناتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معلومات کی کہ ان سے پوچھو یہ اس دن تہوار کیوں مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی، ہمارے آباء و اجداد کو۔ اس کی یاد میں ہم خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو ڈبو دیا بحر قلزم میں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے ان کی یادگار منانے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے اس دن روزہ رکھا، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے آپ نے اس دن کا روزہ امت پر ضروری قرار دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب یہ واجب فرض تو نہیں رہا لیکن سنت ہے، اور اس کی فضیلت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف، اور عاشورے کا رکھے گا تو 1 سال کے گناہ معاف۔ اور پھر یہ بھی فرمایا آخری سال کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 1 روزہ اور رکھوں گا، 9 تاریخ کا یا اس کے ساتھ 11 تاریخ کا۔ لیکن اگلے سال آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے، خواہش رہی آپ کی۔ اسی لیے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9 ملا لے یا 11 ملا لے، 2 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ہجرت کے 61 سال کے بعد، جب کہ پورا خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، دور صدیقی گزرا، دور فاروقی گزرا، دور عثمانی گزرا، دور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ گزرا، اور ہر سال یہ تاریخ آتی رہی، اور حسب معمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم روزے رکھتے رہے۔ نہ اس دن میں کوئی الگ سے اہتمام تھا، نہ خوشی کا نہ غمی کا۔ اتفاق ایسا ہوا، اور اتفاق کے یہ سوء اتفاق کہ ہمارے اور آپ کے سر کے تاج، آنکھوں کے تارے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے انتہائی خوشنما پھول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا کربلا میں۔ بڑا المناک واقعہ ہے، بلا شبہ جتنی بھی اس پر
آدمی مذمت کرے، ظالموں پر لعنت کرے، کم ہے، لیکن اس کے بعد ایک سازش کے تحت منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارے عوام میں اس دن کو غم کا دن قرار دے دیا گیا، بلکہ پورے مہینے کو غم کا مہینہ، پر رونا پیٹنا مچائے اور ماتم ہو رہا ہے اور سینہ کوبی ہو رہی ہے، ساری شہادتوں کو بھول گئے، بدر کے شہداء کو بھول گئے، احد کے شہداء کو بھول گئے، اور جناب غزوہ خندق کے شہداء کو بھول گئے، حنین کے شہداء کو بھول گئے، خلیفہ دوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھول گئے، ذو النورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھول گئے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی شہادت کو بھول گئے۔ بس ایک شہادت کو یاد کر کے اور پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیا۔ بعض جگہوں پر تو ان تاریخوں میں کوئی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر شادی ہو جائے تو پورا ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام اس طرح کی کسی بھی بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام میں شہادت غم نہیں ہے، شہادت عزت ہے۔ شہادت ایک مومن کے لیے زندگی بھر کی تمناؤں کا ایک اہم مرکز ہے۔ شہیدوں کے لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارتیں سنائی ہیں، وہ بشارتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہر آدمی اس نعمت کو حاصل کرنے کا طلبگار ہو جائے اور تمنا کرنے لگ جائے۔ تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی زمانے کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھا جائے، اور خاص کر ایسا مہینہ کہ جو پہلے ہی سے عزت و حرمت والا مہینہ رہا ہے، ایسی جاہلیت کی باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ ہماری ہجری تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مشورہ ہوا کہ اسلامی اعتبار سے کون سا سال تاریخ کی بنیاد بنایا جائے۔ کسی نے کہا حضور کی ولادت والا سال، کسی نے کہا نبوت والا سال، کسی نے کہا کیا آپ کی وفات والا سال، لیکن یہ مشورہ جو آیا کہ ہجرت والا سال اس کو بنیاد بنائیں، یہ سب نے قبول کیا، کیونکہ ہجرت اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب والا سال ہے، عزت والا سال ہے۔ اسی سے اسلام کو سربلندی حاصل ہونی شروع ہوئی۔ اس کا پہلا مہینہ ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر عطا فرمائے، جاہلیت والی باتوں سے ہماری یہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ